السلام علیکم ناظرین، جہاں زیب عباسی ایک نئے پروگرام کے ساتھ حاضر ہے۔ فوجی عدالتوں میں عام شہریوں کے ٹرائل کے معاملے کے اوپر آج ڈسکشن کریں گے۔ اس معاملے پہ بینچ کانسٹیٹیوٹ کر دیا گیا ہے۔ چیف جسٹس آف پاکستان قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے ایک 6 رکنی ایک اور بینچ تشکیل دیا ہے جو 25 مارچ کو سماعت کرے گا، اور اس بینچ میں کون کون سے ججز شامل ہیں اس کے اوپر بھی بات کرتے ہیں۔ لیکن اس سے پہلے آپ کو بتائیں کہ یہ 103 لوگ یا 103 خاندان خاندانوں کے افراد جو ہیں وہ اس وقت فوج کی تحویل میں ہیں، اور یہ کیس شروع کہاں سے ہوا، اس کا آغاز اس پورے معاملے کا اس وقت ہوتا ہے جب اسلام آباد ہائی کورٹ کے احاطے سے عمران خان کو گرفتار کر لیا جاتا ہے۔ تو پھر اس کے بعد پورے ملک میں پی ٹی آئی کے کارکنان اور لیڈران پروٹیسٹ کرتے ہیں، اور یہ احتجاج نہ صرف سڑکوں پہ ہوتا ہے بلکہ حساس مقامات یا فوجی تنصیبات کے گرد بھی پروٹیسٹ کیا جاتا ہے، اور پھر اس پروٹیسٹ میں جلاؤ گھیراؤ بھی ہوتا ہے۔ یہاں پہ ایک وضاحت ضروری ہے کہ احتجاج آئین پاکستان نے اس کا حق دیا ہوا ہے کہ آپ پرامن احتجاج کر سکتے ہیں، لیکن پرتشدد احتجاج کی ہمارے ہاں آئین پاکستان میں یا قانون میں کوئی گنجائش نہیں ہے۔ اس پروٹیسٹ کی پاداش میں جو جلاؤ گھراؤ ہوا، جو توڑ پھوڑ کی گئی، کچھ مقامات کے اوپر کچھ لوٹ مار کے بھی واقعات سامنے آئے، جیسے ایک ویڈیو وائرل ہوئی جس میں ایک لڑکا ایک مور اٹھا کے لے کے جا رہا تھا کہ ہم نے کور کمانڈر ہاؤس کے گھر سے اٹھایا ہے، کہیں پہ کس فوجی کی وردی اٹھا کے لے گئے۔ تو یہ اس طرح کے واقعات تھے جس کی بنیاد کے اوپر پھر اس وقت کی سول گورنمنٹ اور ملٹری قیادت نے یہ فیصلہ کیا کہ ان انوالو لوگوں کے، ان ملوث لوگوں کے خلاف فوجی عدالتوں میں ٹرائل چلایا جائے گا۔ 103 افراد طے کیے گئے کہ ان کے خلاف فوجی عدالتوں میں کیس چلے گا، اور پھر اس کے بعد سپریم کورٹ میں آرٹیکل 184(3) کے تحت ایڈوکیٹ اعتزاز احسن جو کہ لطیف کھوسہ کے وکیل تھے، پٹیشن لے کے آئے سپریم کورٹ میں، اور اس پٹیشن کو فائل کرنے سے پہلے اس وقت کے چیف جسٹس سمرتا بندیال سے چیمبر میں ایک ملاقات بھی کی گئی۔ حالانکہ کوئی سائل درخواست دائر کرنے سے پہلے منصف اعلیٰ سے ملاقات کرے، اس طرح کی مثال ہمیں نہیں ملتی۔ بہرحال درخواست دائر ہو گئی، تو اب آتے ہیں کہ یہ ڈیلے کس کی وجہ سے ہوا، اس میں ذمہ داران کون کون ہیں۔ سب سے پہلے سابق چیف جسٹس سمرتا بندیال کی سربراہی میں 9 رکنی بینچ تشکیل دیا گیا ملٹری کورٹس میں سویلین کے ٹرائل کے خلاف۔ اس بینچ میں جسٹس قاضی فائز عیسیٰ جو موجودہ چیف جسٹس آف پاکستان ہیں، جسٹس سردار طارق مسعود جو ریٹائر ہو چکے ہیں، سینئر جج تھے سپریم کورٹ کے، اور جسٹس منصور علی شاہ بھی شامل تھے۔ قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے اس بنیاد پہ کیس سننے سے انکار کر دیا کہ ابھی پریکٹس اینڈ پروسیجر قانون جو ہے اس کا فیصلہ نہیں ہوا۔ پریکٹس اینڈ پروسیجر لا کو سسپینڈ کیا ہوا تھا، اور اس میں آرٹیکل 184(3) کے تحت کوئی بھی کیس فکس کرنے کے لیے معاملہ کمیٹی کے پاس جانا تھا اور کمیٹی نے ڈیسائیڈ کرنا تھا۔ قاضی فائز عیسیٰ صاحب اس اعتراض کی بنیاد پہ بینچ سے الگ ہو گئے، جیسے سردار طارق مسعود صاحب نے بھی ان کا ساتھ دیا۔ بعد میں وفاقی حکومت نے جسٹس منصور علی شاہ کے اوپر اعتراض کر دیا کہ ان کی رشتہ داری ہے ایک درخواست گزار جوادس خواجہ کے ساتھ، وہ بھی بینچ سے الگ ہو گئے۔ پیچھے یہ 6 رکنی بینچ جو ہے وہ مختلف سماعتیں کی اس نے، لیکن کیس کنکلوڈ نہ کر سکا۔ یہ ناکامی ہے امرتا بندیال صاحب کی۔ وہ کوئی اسٹریٹ آرڈر نہیں دے سکے، کوئی ریسٹریننگ آرڈر نہیں دے سکے، وہ روک نہیں سکے کہ ملٹری ان لوگوں کا ٹرائل نہ کرے۔ بہرحال بندیال صاحب ریٹائر ہو گئے۔ پھر اس کے بعد قاضی فائز عیسیٰ چیف جسٹس آئے، پریکٹس اینڈ پروسیجر کی روشنی میں اس کو پریکٹس اینڈ پروسیجر قانون کو جو ہے وہ درست قرار دیا گیا۔ پھر جو باقی 5 ججز تھے، جسٹس اعجاز الاحسن کی سربراہی میں بینچ نے وہیں سے کیس کو کنٹینیو کیا۔ اس بینچ میں جسٹس اعجاز الاحسن کی سربراہی میں جسٹس منیب اختر، جسٹس عائشہ ملک، جسٹس یحییٰ آفریدی اور جسٹس مظاہر علی اکبر نقوی شامل تھے۔ ان 5 ججز نے فوجی عدالتوں میں سویلین کے ٹرائل کو غیر آئینی قرار دے دیا۔
ہسٹری میں اس کو ایک اچھا فیصلہ لکھا جائے گا، اور اس فیصلے کو اپریشیٹ بھی کیا گیا اعجاز الاحسن صاحب کا یہ فیصلہ کہ یہ عام شہریوں کا فوجی عدالتوں میں ٹرائل نہیں ہو سکتا۔ اس فیصلے کے خلاف اپیل فائل ہوئی، انٹرا کورٹ اپیل، اس پہ جسٹس سردار طارق مسعود صاحب کی سربراہی میں ایک 6 رکنی بینچ بنا۔ اس بینچ پہ اعتراض اٹھا دیا گیا جواد خواجہ نے اور دیگر درخواست گزاران نے کہ یہ آلریڈی جب انہوں نے عمرتا بندیال کی سربراہی میں قائم بینچ سے الگ ہوئے تھے تو انہوں نے اس پہ ایک اوپینین دے دیا تھا، تو اس لیے بینچ پہ ان کو نہیں بیٹھنا چاہیے۔ حالانکہ کچھ قانونی ماہرین کا یہ ماننا ہے کہ وہ میرٹس کے اوپر ان کا ویو نہیں تھا، بلکہ انہوں نے اس بینچ سے علیحدگی کی ریزننگ دی تھی۔ بہرحال اعتراض کیا، جسٹس سردار طارق مسعود صاحب بھی بینچ سے الگ ہو گئے۔ اس اعتراض کی وجہ سے کیس میں ڈیلے ہوا۔ پھر اس سے پہلے اعجاز الاحسن صاحب شارٹ آرڈر ان کی سربراہی میں جو دیا گیا، لیکن ڈیٹیل ریزننگ میں بہت وقت لگا دیا گیا، اس کی وجہ سے ٹرائل میں ڈیلے ہوا۔ اب دوبارہ بینچ تشکیل دیا گیا ہے جسٹس امین الدین خان کی سربراہی میں، جس میں جسٹس محمد علی مظہر، جسٹس حسن اظہر رضوی، جسٹس شاہد وحید، جسٹس مسرت ہلالی اور جسٹس عرفان سعادت خان صاحب شامل ہیں۔ اب یہ ابتدائی ہیئرنگز میں بھی یہ بات ہو رہی تھی کہ کچھ زیر حراست ملزمان ایسے ہیں جن پہ کچھ سنگین نوعیت کے الزام نہیں ہیں اور ان کی سزا جو ہے وہ کم ہے اور شاید وہ سزا کاٹ چکے ہیں۔ تو اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا نیکسٹ ہیئرنگ کے اوپر اس حوالے سے کیا سٹیٹمنٹ وفاقی حکومت کی جانب سے دی جاتی ہے، کیا ان لوگوں کو بری کر دیا جائے گا، کیونکہ جواد خواجہ جو درخواست گزار ہیں ان کی جانب سے بھی ایک ارلی ہیئرنگ کی درخواست میں یہ موقف اختیار کیا گیا ہے کہ میڈیا رپورٹس میں یہ کہا جا رہا ہے کہ ٹرائل جو ہے وہ مکمل ہو چکا ہے، تو کچھ لوگ بے گناہ یا کچھ لوگ ایسے ہیں جن کی سزائیں کم تھیں اور وہ سزائیں کاٹ چکے ہیں، تو ان لوگوں کو کم از کم رہا ہونا چاہیے۔ یہ بات ایک سٹیج کے اوپر اٹارنی جنرل فار پاکستان بھی کہہ چکے تھے، جب ابتدائی میں جب یہ ہیئرنگ چل رہی تھی تو انہوں نے کہا تھا کہ کچھ لوگ اس میں ایسے بھی ہیں جن کو کم سزائیں ہوں گی اور وہ سزائیں کاٹ کے ان کو بری کر دیا جائے گا۔ پھر اس کے بعد اپیل کے حوالے سے بھی بات ہوئی کہ ان کو اپیل کا حق دیا جائے گا۔ وہ تمام سول اور کرمنل پروسیجر کے تحت ان کا ٹرائل چلایا جائے گا جو ہر عام عدالت میں ہوتا ہے، لیکن یہاں پہ درخواست گزاران جو سپریم کورٹ میں براہ راست آئے ہیں ان کا یہ موقف ہے کہ اگر ایک عسکری قیادت کی جانب سے اوپر سے آرمی چیف یا کور کمانڈر میٹنگ میں اگر کوئی فیصلہ کیا گیا ہو تو اس فیصلے کے اگینسٹ کسی ملٹری کورٹ کے جج کا جانا یہ بہت مشکل یا ناممکنات میں ہے۔ تو اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا پیش رفت ہوتی ہے، کیا آگے پروسیڈنگ چلتی ہے، اور کچھ لوگ جو جن کی سزائیں جیسے کہ کہا بھی جاتا رہا کہ ان کی سزائیں کم ہیں، تو کیا اگر وہ سزائیں کاٹ چکے ہیں تو کیا ان کو رہا کر دیا جائے گا اور باقیوں کا کیس کا کنکلوڈ کب ہوگا۔ تو اس امید کے ساتھ کہ کم از کم اس کیس کو کنکلوڈ کیا جائے گا اور جن کو سزائیں بنتی ہیں ان کو سزائیں بھی ملنی چاہیے، لیکن اب یہ عدالتوں کے اوپر منحصر ہے، جوڈیشری سپریم کورٹ نے ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ کیا سویلین کا فوجی عدالتوں میں ٹرائل ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا۔ 21ویں آئینی ترمیم میں یہ کوشش تو کی گئی تھی اور اس وقت بھی فوجی عدالتوں میں سویلین کے ٹرائل کو درست قرار دیا گیا تھا، لیکن اس وقت موجودہ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے اس سے اختلاف کیا تھا۔ شاید یہی ریزن ہے جس کی وجہ سے وہ اب اس بینچ میں نہیں بیٹھ رہے، کیونکہ وہ آلریڈی اس کے اوپر اوپینین دے چکے ہیں۔ تو بہرحال لیٹس سی دیکھیں کیا ڈیولپمنٹ ہوتی ہے، کیا اپڈیٹ ہوتی ہے۔ تو یہ اب تک یہ اپڈیٹ تھی جس سے ہم نے آپ کو آگاہ کیا، بہت شکریہ۔